بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ بہتر جانتا ہے کہ در حقیقت پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 32 کے الفاظ کے معانی پہلے بیان کیے جائیں گے، البتہ کیونکہ یہ آیت ذرا لمبی ہے، طولانی ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ یعنی جب ہم درس سے پہلے آیت کی تلاوت کیا کریں گے تو ایک حصہ، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اور پھر تیسرا، جب تک پہلا مکمل نہیں ہوتا دوسرے کی تلاوت ہم درس کے آغاز میں نہیں کیا کریں گے۔ تو جو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے وہ توجہ فرمائیں آپ۔ پہلا حصہ ہم اسے قرار دیں گے، اتنے آیت کے حصے کو، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، پہلے ہم اسے مکمل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہوگا ان ربک واسع المغفرہ، یہ دوسرا حصہ ہوگا۔ تیسرا هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ تو اس طرح 3 حصوں میں اس آیت کو تقسیم کر کے انشاءاللہ اس کے الفاظ کے معانی اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور مفہوم انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آیت کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الذین۔ الذین پہلے بھی بیان ہو چکا، جو لوگ یا وہ لوگ کہ جنہوں نے، اردو میں اردو کی مناسبت سے ہم بعض اوقات جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ لوگ کہ جنہوں نے۔ اگلا لفظ ہے یجتنبون۔ یجتنبون اجتناب سے ہے۔ لفظ اجتناب ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کاموں سے اجتناب کرو، یعنی ان کاموں سے دوری اختیار کرو، ان کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ فلان شخص سے ملنے سے اجتناب کرتا ہے، یعنی فلان شخص سے ملنا نہیں چاہتا، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی اس سے پہلو بچا کے رکھتا ہے، یعنی اس سے دور رہتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس یجتنبون کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں جیم، نون اور با۔ جیم، نون اور با یعنی الجنب۔ جنب عربی زبان میں کہتے ہیں پہلو کو، مثلا یہ دایاں پہلو ہے، یہ بایاں پہلو ہے ہمارا۔ پہلو کو عربی زبان میں جنب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے جنوب۔ جنب کی جمع ہے جنوب، یعنی بہت سارے پہلو۔ قرآن کریم میں لفظ جنوب جو کہ جنب یعنی پہلو کی جمع ہے، متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں
اللہ تبارک و تعالی اچھے لوگوں کی، صاحبان عقل، اولو الالباب جنہیں قرآن کہتا ہے، اولو الالباب خالص عقل والے۔ خالص عقل والے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اپنی عقل کو فیصلہ کرتے وقت، کوئی فیصلہ کرتے وقت جذبات اور خواہشات کی زد میں نہیں آنے دیتا، خواہشات نفسانی کی زد میں آ کے اس کی عقل فیصلہ نہیں کرتی، تو پھر فیصلہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ ایسے افراد کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب۔ الباب لب کی جمع ہے، اور لب کہتے ہیں کسی چیز کے خالص حصے کو۔ عقل میں جب خواہشات ملاوٹ کر جائیں، جذبات بھی شامل ہو جائیں، تو پھر وہ خالص نہیں رہتی۔ تو اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو وہی لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں کہ جو ان کو اپنی خواہشات کے ساتھ نہ دیکھیں، ورنہ وہی بات ہو جائے گی جو اسی سورۃ النجم کی گزشتہ آیات میں گزری کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ہوائے نفس کی۔ ہوائے نفس آ کر انسان کی عقل کو راستے سے اتار دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کو صحیح بات کا علم ہو جاتا ہے، معلومات پہنچ جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید جو بھی پڑھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب جب فیصلہ کرنا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو کیا ہوگا؟ اگر خواہشات کو ترجیح دے دے گا تو پھر علم آنے کے بعد بھی راستہ غلط ہی اختیار کرے گا۔ تو ان اولو الالباب کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما، جب وہ کھڑے ہوں، وقعوداً، اور جب بیٹھے ہوں، وعلی جنوبہم، یہ جنوب وہی ہے، اور جب وہ پہلوؤں پر ہوں، یعنی پہلوؤں کے بل ہوں، یعنی کیا، کون سی حالت ہے یہ؟ لیٹے ہوئے ہوں۔ عام طور پر انسان ان تین حالتوں میں ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، مثلا اپنے پہلو کے بل ہوتا ہے۔ تو یہ پہلو کے بل علی جنوبہم تعبیر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ ان کو یاد ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے جو کام وہ کرتے ہیں وہ اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کرتے ہیں، اور پھر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی معصیت کروں یا اس کی معصیت نہ کروں، اس کی اطاعت کروں یا اس کی اطاعت نہ کروں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ مثال کس لفظ کے لیے دی تھی؟ جنوب کے لیے۔ جنوب جمع ہے جنب کی، اور جنب کہتے ہیں پہلو کو۔ جاری رکھیں گے اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔